بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم چراغ کی لو، جس کی مصنفہ ہاجرہ مسرور ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ یہ افسانے جو شروع ہوئے تھے ادیب کی عزت سے، یہ ادیب کی عزت، اوور کوٹ، سفارش اور یہ چوتھا افسانہ چراغ کی لو، یہ امتحانی نقطہ نظر سے انتہائی اہم ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر پیپر انہی چار افسانوں میں سے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ان چار افسانوں میں سے آپ کو لکھنے کے لیے خلاصہ ضرور آتا ہے، کیونکہ دو خلاصے لکھنے ہوتے ہیں، جن میں سے کوئی نہ کوئی ایک خلاصہ ان چار افسانوں میں سے ہوتا ہے۔ پھر دوسرا سوال سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنی ہوتی ہے، وہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے گزشتہ پیپرز میں سے کہ ان میں سے بھی چونکہ دو پیراگرافز ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کوئی ایک پیراگراف ان چار افسانوں میں سے آ جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو مختصر سوالات MCQs میں پہلے 5 نمبر کے ہوتے ہیں، ان میں سے بھی 1-2 MCQs ان افسانوں میں سے ضرور آتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چار افسانے بہت اہم ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی۔ یقیناً یہ چار افسانے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے ان پر پورے طریقے سے آپ نے توجہ دینی ہے، ان کے خلاصوں کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، ان کے پیراگراف جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی تشریح جو کرنی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جیسے ہی آپ کے ٹیسٹ شروع ہوں گے تو ہم ان افسانوں کے اسپیشلی ٹیسٹ بھی لیں گے، تو آپ تمام سے یہی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ان چار افسانوں پر بہت زیادہ محنت کیجیے، ان کے خلاصے، ان کے پیراگراف جو ہیں اچھے طریقے سے آپ تیار کیجیے، تاکہ آپ کے یہ سوالات جو ہیں MCQs والے، سیاق و سباق اور یہ خلاصے، یہ والے سوالات آپ کے جو ہیں یہ اچھے طریقے سے تیار ہو سکے۔ چونکہ 5 نمبر MCQs کے، 10 نمبر خلاصے کے، 15 نمبر سیاق و سباق کے، تو ان کو ملائیں تو یہ 30 نمبر بن جاتے ہیں۔ لہٰذا تذکیر و تانیث میں جو 5 نمبر ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ انہی افسانوں میں سے جملے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، لہٰذا ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ان چار افسانوں کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو ہم جو ہے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہاجرہ مسرور کی تصویر میں نے سامنے لگائی ہے، یہ اس افسانے کی خالق ہیں۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ تو مصنفہ لکھتی ہیں کہ شام کی بڑھتی ہوئی اداس تاریکی میں، تاریکی اندھیرے کو کہتے ہیں، شام ہوتی ہے تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ شام کی اداس تاریکی میں جیسے ہی شام ہوئی تو اندھیرا بڑھ گیا۔ یہ اندھیرے میں سامنے کی ہر چیز آہستہ آہستہ دھندلی پڑتی جا رہی تھی۔ سائے کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے نظریں پھرا پھرا کر بغیر پلستر کی دیواروں کو دیکھنا شروع کیا، یعنی دیواریں جن پر ابھی پلستر نہیں کیا گیا تھا ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جو
اندھیرے میں ڈوب کر بھیانک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جیسے وہ سیاہ رنگ میں نہا گئی ہوں، کیونکہ اگر پلستر ہوا ہو تو اس پر رنگ بھی کیا جا سکتا ہے، رنگ کیا ہو تو سیاہی اتنی نظر نہیں آتی، لیکن چونکہ یہ بغیر پلستر کے دیواریں تھیں، ایک ان کا اپنا رنگ اوپر سے رات کا سیاہ ہونا، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سیاہ رنگ میں نہا گئی ہوں۔ اندھیرا اور تنہائی، اس کا جی الٹنے لگا تو کھانستی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ ایک تنہائی، چونکہ وہ گھر میں اکیلی تھی اور اوپر سے اندھیرا تھا، تو اندھیرے کے حوالے سے، رات کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو نازل ہوئی، ان میں بھی رات کی تاریکی کا تذکرہ کیا گیا۔ تو لہٰذا اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اندھیرے میں انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو تنہائی میں اس کا جی الٹنے لگا، یعنی دل خراب ہونے لگا، وہ پریشان ہونے لگی، وہ ڈرنے لگی، اس کا جی گھبرانے لگا۔ تو پھر کیا اس نے کیا؟ کھانستی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس کو چونکہ کھانسی بھی ساتھ ہو رہی تھی، لہٰذا وہ اٹھ بیٹھی۔ اسے اپنے باپ کا انتظار تھا، جو کام پر سے آ کر جانے کہاں چلتا بنا تھا۔ کام پر سے تو وہ آ گیا تھا، لیکن اب پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا، اس لیے بچی گھر میں تنہا تھی۔ عزیز طلبہ، یہ ایک ایسی بچی کی داستان ہے، اس کی کہانی لکھی ہے مصنفہ نے، کہ جو بیچاری بیمار ہے، اس کی ماں بھی اسی بیماری میں دنیا سے چلی گئی، اور اب وہی بیماری اسے بھی ٹی بی کی بیماری لگ گئی ہے۔ لہٰذا بیماری کی حالت میں باپ غریب ہے، لہٰذا وہ بیٹی کا علاج بھی اس طرح نہیں کروا سکتا جس طرح ایک کھاتا پیتا بندہ بیماری کا علاج کروا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ غریب آدمی اپنی بیٹی کے بیماری کے ہاتھوں بہت مجبور اور پریشان ہے۔ اگر اس سارے کا نچوڑ نکالا جائے اس افسانے کا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غریبوں کا جو استحصال کیا جاتا ہے، غریبوں کا استحصال ہی اس افسانے کا مرکزی خیال ہے، کہ ہم لوگ، وہ کیا ایک خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ بوڑھی ہوئی غریب کی بیٹی شباب میں، بوڑھی ہوئی غریب کی بیٹی شباب میں، غربت نے رنگ روپ نکھرنے نہیں دیا۔ لہٰذا یہ پریشان حال بچی گھر میں باپ کا انتظار کر رہی ہے۔ باپ کام پر سے تو آ گیا ہے، لیکن پتہ نہیں وہ چلا کہاں گیا ہے، اس لیے وہ بے چین ہے، پریشان ہے۔ اگلے پیراگراف میں مصنفہ لکھتی ہے کہ نہ جانے کہاں بیٹھ رہے ابا، یہ خیال نہیں آتا کہ اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا میرا۔ وہ جھنجھلاہٹ میں رہ رہ کر بس یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں باپ کہاں چلا گیا، اسے پتہ بھی ہے کہ میں اکیلی ہوں گھر میں، پھر بھی وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ زور زور سے رونے لگے، لیکن آنسوؤں کا ذخیرہ جیسے حلق میں اٹک کر رہ گیا تھا، اس سے رویا بھی نہ گیا۔ یعنی اب پریشانیاں دو ہو گئیں، تنہائی اور اندھیرا، پھر بیماری، اور اس ساری کیفیات کو اگر جمع کیا جائے تو اتنی پریشان ہے کہ اس کا جی چاہ رہا ہے کہ وہ رونا شروع کر دے، لیکن بیماری کی وجہ سے اس کے آنسو بھی نہیں نکل سکے، اور وہ بھی حلق میں ہی
گلے میں ہی اٹک کر رہ گئے، اس کی آنکھوں سے پانی بھی نہ نکلا، وہ رو بھی نہ سکی، پریشانی میں ہی وقت مسلسل گزرتا جا رہا ہے۔ اس نے دوبارہ الجھ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو ہر طرف بس یوں ہی نظر آنے لگا کہ جیسے نئے سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ڈھانچے سامنے کی اندھیری کوٹھری سے نکل کر سارے گھر میں گھوم پھر رہے ہوں۔ تو بچوں یہ دیکھیے گا، یہ آپ کا MCQ بن سکتا ہے کہ سامنے کی اندھیری کوٹھری میں سے کیا نکل رہا تھا؟ سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ڈھانچے۔ اسے اندھیرے میں ایسے ہی لگ رہا تھا کہ سامنے والی کوٹھری میں سے چھوٹا کمرہ اور وہ بھی چونکہ تاریک تھا اس لیے اسے کوٹھری کا نام دیا ہے۔ چھوٹا کمرہ تاریک ہے اور اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے سفید رنگ کے ڈھانچے، سفید کپڑے پہنے ڈھانچے اندر سے نکل رہے ہیں۔ ڈھانچے کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہڈیوں کے پرہچے، اسکیلیٹن، یہ نکل رہے ہیں کمرے سے، اور ظاہری بات ہے وہ بچی اکیلی ہے تو اس سے وہ زیادہ خوف زدہ ہو رہی ہے۔ اکثر بچے، یہ چونکہ پیپر مارکنگ کرنے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے مجھے بھی بورڈ کے، تو میں دیکھتا ہوں بچے غلطی یہ کرتے ہیں یہاں کہ وہ لکھتے ہیں کہ اسے سامنے والی کوٹھری سے بھوت نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو بیٹا یہ لکھنا غلط ہے، آپ نے یہاں پر ڈھانچوں کا لفظ مصنفہ نے لکھا ہے تو آپ ڈھانچوں کا ہی تذکرہ کریں گے کہ اسے ڈھانچے نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور وہ سارے گھر میں گھوم پھر رہے ہوں جیسے، ایسے ہی اسے لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن پر ان ڈھانچوں کی ہڈیوں کی چٹخ اور نئے سفید کپڑوں کی مدھم کھڑکھڑاہٹ اس طرح چھا گئی کہ وہ آنکھیں میچ کر دوبارہ چارپائی پر لڑک گئی۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ ہڈیوں کی چٹخ، یہ ہڈیوں کی آواز ہے، اور پھر اس کے بعد نئے سفید کپڑوں کی مدھم کھڑکھڑاہٹ، یہ جب کپڑا جس کو مایا لگی ہوئی ہو، جب بندہ چلتا ہے وہ پہنے ہوئے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے، اس آواز کو کھڑکھڑاہٹ کہا جاتا ہے۔ ہڈیوں کی آواز کو کیا کہا گیا؟ چٹخ۔ کپڑوں کی آواز کو کیا کہا گیا؟ کھڑکھڑاہٹ۔ اس طرح چھا گئی تھی اس کے ذہن پر کہ وہ دوبارہ چارپائی پر لڑک گئی، گر گئی، جیسے بالکل بے حس و حرکت، جیسے اس کا دم ہی نکل گیا ہو، جیسے مر گئی ہو، بے سود خوف زدہ دبک کر بیٹھ گئی ہو اور پریشان تھی۔ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ باپ ہوتا تو اس کو بتاتی، یقیناً باپ کے ہوتے ہوئے یا کوئی بندہ اور ہو، بندہ تنہا نہ ہو تو اس کے دل کے اندر خوف پیدا کرنے والے خیالات آتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب بندہ تنہا ہو تو پھر اس طرح اوپر سے اندھیرا بھی ہو، بیماری بھی ہو اور ذہن بھی اتنا کمزور ہو چکا ہو تو پھر سوائے وہموں کے اور کچھ ذہن میں نہیں آتا۔ لہذا اس بچی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ڈھانچوں کی ہڈیوں کی چٹخ اور کپڑوں کی کھڑکھڑاہٹ، یہ تو بس اس کا وہم تھا، ایسا تھا نہیں، لیکن اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ تنہائی، بیماری نے اس کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا تھا، لہٰذا اسے وہم ہو گیا تھا۔ اور وہم کی وجہ کیا ہے؟ کچھ دنوں سے جسم کے ساتھ اس کا دماغ بھی کمزور ہو گیا تھا۔ رات تو خیر رات تھی، وہ دن دوپہر کو بھی یہی وہم کرتی تھی کہ جیسے نئے سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ڈھانچے جو ہیں اس کے گھر میں پھر رہے ہوں۔ بس جدھر بھی نظر جما کر دیکھتی یہی لگتا کہ کوئی سفید کپڑوں میں لپٹا چلا آ رہا ہے، بالکل اسی وضع کے کپڑے جو اس کی ماں کو مرنے کے بعد پہنائے گئے تھے۔ جب اس کی ماں مر رہی تھی تو اس وقت چونکہ بطور کفن اس کو وہی سفید کپڑے جو تھے کفن کے طور پہ پہنائے گئے تھے، اس کے ذہن میں وہی تھے۔ اور اب چونکہ ماں بھی مر گئی تھی
خود بھی بیمار تھی، تنہا بھی تھی، لہٰذا وہ جب سارے غم اکٹھے ہو گئے تو اس کو وہم ہو گیا، دروازہ مانوس طریقے سے چرمرایا۔ اب یہ ایک اور بات دیکھیے گا جی، چرمرایا یہ دروازے کی آواز ہے، مانوس طریقے سے جانے پہچانے انداز میں۔ پھر کھٹ سے بند ہو گیا، یہ دروازہ کھلنے کی آواز کیا ہے؟ چرمرانا، اور کھٹ سے بند ہونا یہ دروازہ بند ہونے کی آواز ہے۔ اور اس نے کپ کپا کر یعنی کانپتے ہوئے آنکھیں کھول دیں، کیونکہ اسے تھا کہ دروازہ مانوس طریقے سے کھلا ہے۔ جب کچھ نظر نہ پڑا، چونکہ اندھیرا تھا، تو مری ہوئی آواز میں بولی، کون ہے؟ ظاہر بات ہے پریشان بھی ہے، تنہا بھی ہے، اور پاس اب کوئی نہیں، تو مانوس طریقے سے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز نے اسے چونکا دیا ہے، اور مریل آواز میں کہہ رہی، کون ہے؟ میں ہوں اچھن۔ یہ اس کے باپ کی آواز تھی۔ کہاں تھے ابا؟ میرا دل قبلے میں گھبرا رہا تھا۔ اس نے شکایت کی تو جیسے اس کے حلق میں آنسوؤں کا ذخیرہ دوبارہ پھنس گیا۔ اس بے چینی کے عالم میں اس نے باپ سے شکایت کی اور ساتھ اس کا رونا شروع کر دیا، لیکن آنسو جو تھے وہ نکلے نہیں اور حلق میں ہی رہ گئے، اور آنکھیں تپنے لگیں۔ اس کو جیسے بخار چکے ہوا تھا۔ یہ ٹی بی کی علامات میں ہے، کھانسی اور بخار۔ اس بچی کو یہی تھا، لہٰذا اس کی آنکھیں تپنے لگیں۔ ذرا کام سے گیا تھا، چراغ نہیں جلایا۔ آپ نے چارپائی کے پائے سے ٹھوکر کھائی تو جھلا کر پوچھا اور اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اب باپ کو یہی ہے کہ بھائی اتنے اندھیرے میں جو تم بیٹھی ہو تو چراغ جلا لیتی، دیا جلا لیتی۔ دیا سلائی نہیں تھی۔ دیا سلائی کیا ہوتا ہے جی؟ یہ ماچس کو کہتے ہیں دیا سلائی۔ دیا سلائی نہیں تھی، ماچس نہیں تھی، اس لیے ابا جان میں جلا نہیں سکی۔ یہ لو دیا سلائی۔ باپ نے جیب سے دیا سلائی نکال کر ایک بیڑی سلگائی۔ بیڑی بھی یہ سگریٹ نما چیز ہے۔ سگریٹ میں تمباکو ہوتا ہے، لیکن یہ ایک پتا صرف رول کیا ہوتا ہے اور لوگ اسے پیتے ہیں۔ ہندوستان میں اس کا کراچی میں بہت زیادہ رواج ہے، ہمارے علاقے میں یہ ایسا نہیں دیکھا گیا۔ ایک بیڑی سلگائی تو دیا سلائی کی روشنی میں اس کا چہرہ وحشت زدہ سا نظر آیا۔ باپ کا چہرہ اسے وحشت زدہ سا نظر آیا۔ وہی الجھی ہوئی کھچڑی داڑھی یعنی سفید اور کالی مکس، نہ ساری سفید نہ ساری کالی، اور الجھی ہوئی بھی، یعنی اس کو کنگھی بھی نہیں کیا گیا تھا۔ ہونٹوں پر اوندھی ہوئی مونچھیں، بڑی پونچھیں تھی جو ہونٹوں تک آئی ہوئی تھی، لکیروں سے پٹی ہوئی پیشانی اور ابلی ہوئی آنکھیں۔ لکیروں سے پٹی ہوئی پیشانی یعنی یا تو عمر کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یا پھر بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تھکن، اور کبھی کبھی اگر پیشانی پر گرد جمی ہوئی ہو تو جو فطری طور پر اس پر ریکھیں ہیں وہ اور واضح ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا لکیروں سے پٹی ہوئی پیشانی اور ابلی ہوئی آنکھیں، پتلی یا تیلی جل کر ایک ننھی سی سرخ کمان کی طرح خم کھا گئی، اور چرمراتی ہوئی بیڑی کا دھواں چھوٹے سے آنگن میں پھیل گیا۔ چرمراتی ہوئی، یہ جی سگریٹ جلائی گئی ہے، بیڑی کو جلایا گیا ہے، تو اس کے جلانے سے جو آواز نکلی ہے وہ چرمراتی ہوئی بیڑی کا دھواں چھوٹے سے آنگن میں، صحن میں، آنگن کیا ہوتا ہے جی؟ صحن میں پھیل گیا۔ وہ کانکتی ہوئی
پٹی پر زور دے کر اٹھ بیٹھی، چونکہ وہ چارپائی پر تھی، پہلے لیٹ گئی تھی، لڑک گئی تھی، اب کھانسی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ کھانستی ہوئی، یعنی کھانکتی ہوئی، کھانسی کرتی ہوئی زور دے کر اٹھ بیٹھی۔ پٹی پر زور دیا، اٹھنے کے لیے پٹی کا سہارا لیا۔ اگر وہ صحت مند ہوتی تو پٹی کا سہارا نہ لیتی، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور تھی، لہٰذا وہ پٹی کا سہارا لے کر اٹھ بیٹھی۔ بیڑی کے دھوئیں سے اس کا جی متلا رہا تھا، یعنی جی خراب ہو رہا تھا، دل خراب ہو رہا تھا۔ کیسا جی ہے اچھن، باپ جب آیا ہے، اب دیا جل چکا ہے، تو باپ اس کا حال احوال دریافت کرنے لگا ہے، کیا حال ہے اچھن۔ باپ نے بیڑی کا ایک طویل کش لیا، لمبا سوٹا لایا، ایک طویل کش لیا تو ہلکی سی سرخ روشنی میں اس کی ابلی ہوئی آنکھیں چمک گئیں، کیونکہ روشنی ریفلیکٹ کی جب تو آنکھیں چمک گئیں۔ بیڑی نہ پیو ابا، اس کے دھوئیں سے میرا جی الٹتا ہے۔ یہ جو درمیان میں ڈاٹ صاحب کو نظر آ رہے ہیں بچوں، یہ اس کا اصرار ہے، بیڑی نہ پیو ابا، بھائی نہ پیو ابا، بیڑی کہا بھی ہے نہ پیو، اس کے دھوئیں سے میرا جی الٹتا ہے، میرا دل خراب ہوتا ہے، گھبراتا ہے میرا دل۔ اور وہ اپنے بخار سے بھاری سر کو کندھوں پر جھکا کر بیزاری سے کانکھنے لگی۔ بیزار ہے، اپنی جی سے ہی بیزار ہو گئی ہے وہ بیماری کی وجہ سے، تو وہ بیزاری سے کھانسی کرنے لگی۔ باپ کو تو غصہ آ گیا، کتنی دیر بعد تو اس نے بیڑی سلگائی تھی۔ جب سے بیڑی کا بنڈل 6 پیسے کا ہو گیا تھا، وہ تمام دن اور رات میں صرف 4 بیڑیاں پیتا تھا۔ وہ 24 گھنٹوں میں صرف 4 بیڑیاں پیتا تھا۔ مارے طلب کے جماہیوں پر جماہیاں آتی۔ جی، یہ جب انسان کو کسی چیز کی لت لگ جائے، نشہ لگ جائے، تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے، اور جب خواہش پوری نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ سگریٹ پینے والے یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو ان کا حال دیکھا گیا ہے کہ انہیں پھر جمائیاں آتی ہیں، لیکن اپنا جی مارتا، طلب پوری نہ کرتا، اپنا جی مارتا۔ اور اس وقت بیٹی نے حکم لگا دیا کہ نہ پیو۔ پہلے ہی اس کی حالت اچھی نہیں تھی، طلب اسے ہوتی تھی بیڑی کی، اور وہ اپنے جی کو مارتا تھا، کیونکہ اب بیڑی کا بنڈل 6 پیسے کا ہو گیا تھا، بیڑی مہنگی ہو گئی ہے، اس لیے وہ پہلے اس وجہ سے پریشان تھا۔ اب اگر وہ 24 گھنٹوں میں صرف 4 پیتا تھا تو بیٹی نے یہ بھی حکم لگا دیا تھا کہ یہ نہ پیو، کیونکہ اس سے میرا دل گھبراتا ہے۔ تب باپ کا جواب دیکھیے گا جی، کہ تیرا جی تو ہر بات میں الٹا کرتا ہے، تو ہر وقت ہی تیرا جی گھبراتا رہتا ہے، تو ہر وقت یہی کہتی رہتی ہے۔ یہ ڈاٹس اس چیز کے عکاس ہے۔ کچھ دماغ چل گیا، دماغ چل گیا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تیرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، باپ نے تیز آواز میں کہا، اور اچھن بغیر کچھ جواب دیے اٹھی اور دیا سلائی کی ڈبیا لے کر دالان میں رینگ گئی۔ یہ دالان، یہ برآمدے کو کہا جاتا ہے، جو دالان کھلا ہواردار کمرہ سا جو ہے برآمدہ، اسے دالان کہا جاتا ہے۔ باپ نے جب غصے میں کہا کہ تیرا جی تو ہر بات میں الٹا کرتا ہے، اب میں کیا کروں، تیرا تو دماغ خراب ہو گیا، تو بیٹی باپ کو جواب نہیں دے سکی۔ پریشان حال اسی طرح اپنے ہاتھ میں دیا سلائی کی ڈبیا لی اور برآمدے میں چلی گئی۔ گھر کے سنسان تاریکی میں دیا سلائی کے رگڑنے کی آواز گونجی، اور سیاہ طاق میں رکھے ہوئے چراغ پر مدھم سی لو چمکنے لگی۔ بیٹی نے کیا کیا؟ دیا سلائی کو رگڑا، اور سیاہ طاق کیا ہوتا ہے؟ اور پرانے وقتوں میں دیواروں کے اندر ڈاٹ نما، وہ آلہ اس کو کہتے تھے، جی آلے رکھے ہوئے، وہ ڈاٹ نما چھوٹی سی جگہ بنائی ہوتی تھی،
دیوار کے اندر ہی دیا رکھنے کے لیے، تاکہ اس کی روشنی سارے کمرے میں پہنچ سکے۔ یہ اونچی جگہ پہ بنائی جاتی تھی، اب تو چونکہ ہر طرف لائٹس لگا دی جاتی ہیں لہٰذا روشنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ روشنی نہیں تھی تو پھر اس وقت لوگ دیواروں کے اندر تاک رکھا کرتے تھے تاکہ وہاں پہ یہ ماچس کی ڈبیا اور یہ چراغ وغیرہ رکھ کے روشنی کر سکیں۔ تو جب یہ سیاہ تاریک رات ہے اور ہر طرف خاموشی بھی ہے، تو اس نے جب ڈبیا دیا سلائی کی یا ماچس کی تیلی جب جلائی تو اس کی بھی آواز پیدا ہوئی اور سیاہ تاک میں جو رکھا ہوا چراغ تھا اس پر ہلکی سی مدھم سی لو چمکنے لگی، روشنی ہو گئی۔ جی اب بوسیدہ دالان کے ستونوں کا سایہ چھوٹے سے آنگن سے گزر کر سامنے کی دیوار تک چڑھ گیا۔ جب روشنی جلائی جاتی ہے تو جو کوئی چیز پڑی ہو اس کا سایہ جو ہے وہ بھی دراز ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی جو ستون تھے ان کا سایہ صحن میں سے گزر کر سامنے کی دیوار تک چڑھ گیا۔ تو اچھن نے دیا سلائی کی ڈبیا مٹھی میں دبا کر اپنا سر تاک کے برابر ٹیک دیا، چونکہ اس کے اندر اتنی سخت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے سر کے بوجھ کو بھی اٹھا سکتی، بھاری کندھوں پر سر بوجھ تھا۔ اس نے اپنا سر تاک کے ساتھ لگا دیا اور پھر پتلیاں پھرا کر چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی لو کو دیکھنے لگی۔ عزیز طلبہ، چونکہ اس کا نام بھی چراغ کی لو ہے لہٰذا مرکز جو ہے اس افسانے کا یہ چراغ کی لو ہے کہ اس روشنی کو، اس لاٹ کو وہ دھیان سے دیکھ رہی ہے، پتلیاں پھرا کر چراغ کی ٹمٹماتی لو کو دیکھنے لگی۔ باپ نے بیڑی چارپائی کی پٹی پر رگڑ کر بجھا دی اور اسے دوبارہ پینے کے خیال سے اپنے کان پر جما لیا۔ یہ بچوں یہ MCQs ہے کہ باپ نے جب وہ اچھن کے باپ نے سگریٹ بجھا کر کہاں رکھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے کان پر اسے جما لیا تھا۔ اچھن کی طرف دیکھا تو اسے جیسے دھچکا سا لگا، جھٹکا لگا اندر سے۔ اندھیرے میں پناہ ڈھونڈتی ہوئی روشنی میں وہ اس طرح کھڑی ہوئی بڑی بھیانک لگ رہی تھی، خوفناک لگ رہی تھی۔ ہڈیوں پر منڈی ہوئی سیاہ کھال، اب کھال رہ گئی تھی، گوشت تو تھا ہی نہیں اس کے اوپر، ہڈیوں پر جیسے کھال چڑھائی ہوئی ہو کالے رنگ کی۔ الجھائے جھونج ایسے بال، گھونسلے جیسے بال، الجھے ہوئے، کبھی کنگھی بھی نہیں کی گئی۔ کیا ماؤں کو بڑا خیال ہوتا ہے، چونکہ اچھن کی ماں بھی مر گئی تھی لہٰذا اب اس کی کنگھی خود تو بیمار تھی، کوئی کنگھی بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کے بال ایسے بن گئے تھے جیسے گھونسلا ہوتے ہیں۔ کھلے ہوئے ہونٹ، کمزوری کی وجہ سے ہونٹ بھی اس کے کھلے ہوئے ہی رہتے، اور پھر پھری ہوئی پتلیاں، یعنی آنکھوں کے اندر بھی وہ سکت نہیں تھی۔ تو یہ غربت کا حال اور بیماری کا حال ہے۔ اس بیماری اور غربت کی وجہ سے وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ صحن غربت میں قضا دیر سے مت آیا کر، صحن غربت میں قضا دیر سے مت آیا کر، خرچ تدفین کا بیماری پہ لگ جاتا ہے، خرچ تدفین کا بیماری پہ لگ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ غربت اور بیماری کی چکی میں پس رہی ہے بچی۔ اگلے پیراگراف میں ابھی دوسرا ہی تو سال تو تھا کہ باپ نے اچھن کی ماں کو بالکل اسی حالت میں بستر پر پڑے دیکھا تھا۔ کھلے ہوئے ہونٹ اور پھری ہوئی پتلیاں، یہ دیکھ کر وہ بجائے رونے دھونے کے گزوں نئے کپڑے کے پھیر میں پڑ گیا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں ایک اور MCQs بنا کہ اس کی ماں کو مرے ہوئے ابھی 2 سال ہوئے تھے،
اور وہ بھی اسی طرح بے سدھ پڑی ہوئی تھی. یہی حالت جو اس وقت اچھن کی تھی اس کی ماں کی تھی. لہذا چونکہ ماں جب مر گئی تو اس کے پاس باپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کفن اسے بمشکل پہنایا گیا. تو اب اس کی اسی حالت کو جب اس نے دیکھا، اس کے باپ نے اچھن کی یہ حالت کو، تو وہ پریشان ہو گیا کہ اب اس کو کفن کہاں سے پہناؤں گا. تو وہ دیکھ کر بجائے رونے دھونے کے کہ میری بیٹی بیمار ہے، وہ گزوں نئے کپڑے کے پھیر میں پڑ گیا. چیتھڑوں گدڑوں پر پڑا ہوا غریب عورت کا بے جان جسم. یہ جی چیتھڑے کہتے ہیں پھٹے پرانے کپڑوں کو. گدڑوں پر، یہ گدڑی ہوتی ہے فقیر لوگ پہنتے ہیں، وہ ٹاکیاں سی لگی ہوتی ہے رنگ برنگ. تو گدڑوں پر یعنی پھٹی پرانی ٹاکیاں سی کر کپڑے پہنائے گئے جو ہوں، تو اس کو گدڑوں پر پڑا ہوا غریب بیچاری عورت کا بے جان جسم تھا، ڈیڈ باڈی پڑی تھی. اسے دنیا کے قاعدے کے بموجب، یعنی قاعدے کے مطابق کفن چاہیے تھا. گزوں نیا، ایک گز دو گز نہیں، گزوں نیا تھان پر سے اتارا ہوا کپڑا. چاہے وہ زندگی میں ایک عرصے سے 40 ٹن کے ایک گھیر گھار والے پاجامے کو ترستی ہی رہی ہو، مگر اس سے کیا ہوتا ہے، اس وقت اسے نیا کفن چاہیے تھا. یہ 40 ٹن کم قیمت معمولی کپڑا ہے، چاہے زندگی بھر اسے معمولی کپڑا بھی پہننے کے لیے نہ ملا ہو، لیکن اس وقت تو اسے نیا تھان سے اترا ہوا کپڑا چاہیے تھا نا، تاکہ اس سے اس کا کفن بن سکے. غریبوں کو امیروں کی برابری کرنے کا ایک ہی موقع ملتا ہے دنیا میں، اور وہ بننے کے بعد کفن لینے کے بارے میں. کیا خوبصورت جملہ لکھا مصنفہ نے کہ جیتے جی تو غریب اور امیر برابر نہیں ہو سکتے، لیکن کیا بات ہے کہ جب مرتا ہے بندہ، وہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، یہاں آ کر ایک ہو جاتے ہیں. قبر میں ڈالا جاتا ہے ایک ہی طرح سے، قبر بنتی ہے تو مٹی میں ایک ہی طرح جاتے ہیں. یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی چودھری ہے یا کوئی کمی ہے، کوئی کام تر بندہ ہے. یہ سارے یہاں ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے نا. اس لیے اسی بات کو شاید وہ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. بس غریبوں کو جیتے جی تو موقع نہیں ملتا کہ وہ امیروں کی برابری کر سکے، لیکن مرتے ہوئے کفن پہننے میں سب برابر ہو جاتے ہیں. آہا، اصل بات تو یہ ہے کہ غریب پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد امیر کی برابری کر لیں. تو اچھن کی ماں کے لیے کفن چاہیے تھا، اسی لیے اچھن کا باپ انتہائی فکر مند تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اچھن کی ماں زندگی میں ہر ایک کے سامنے لیرے کپڑوں میں، لیر بٹے کپڑے پیسز میں پہنے ہوئے کپڑے، لیرے کپڑوں میں پھری تھی، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہی تھا کہ وہ قبر میں بھی یوں ہی رکھ دی جاتی. اس لیے اس نے جان پہچان والوں کے دروازے کھٹکھٹائے، ادھر ادھر بہت دوڑا بیچارہ، لیکن کہیں سے بھی اتنے روپے کا انتظام نہ ہو سکا کہ کفن خریدا جا سکتا. انتظام ہوتا بھی کیسے؟ اس کی جان پہچان والے ہی کون سے 2 وقت کی پیٹ بھر کر کھانا کھانے والوں میں سے تھے. یعنی غریب کی یاد بھی غریب ہوتے ہیں، لہٰذا جس طرح وہ تھا بیچارہ غریب آدمی، اسی طرح اس کی جان پہچان والے تھے. آخر وہ سب کی طرف سے مایوس ہو کر اپنے مالک کے پاس گیا، جن کی دکان پر وہ 10 روپے مہینے کے عوض صبح سے شام تک حساب لکھا کرتا تھا. جی یہاں پہ 2 MCQs بچے بن گئے ہیں.
کہ ایک اچھن کباب کی تنخواہ کتنی تھی؟ 10 روپے مہینہ، یہ جی۔ اور اس کے بعد کام کیا کرتا تھا؟ حساب کتاب کا، یا وہ منشی تھا؟ وہ منشی تھا، حساب کتاب کا کام کیا کرتا تھا۔ تو لیجئے نئے سبق کے ساتھ ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔